يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اما بعد، ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور یہاں آج کے اس انتہائی پر رونق مجلس میں تشریف لائے ہوئے بھٹکل شہر کے اتر کنڑا ضلع کے معززین حضرات و خواتین، الحمدللہ آپ نے آج کے اس نہایت اہم پروگرام میں حالات کے پس منظر میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا دعوت عمل ہے، کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے، ہمارا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، اس پر بہت سی قیمتی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ میں اگلے 10-15 منٹ میں آپ کے سامنے اپنی بات ختم کر لوں گا، اس لیے کہ مغرب کا وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ 2 آیتیں میں نے اپنے پیغام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے منتخب کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ انفال کی اور اس میں جنگ بدر ہے پس منظر میں۔ اس وقت جو حالات تھے ہم سب حضرات اچھی طرح اس کو جانتے ہیں۔ امت مسلمہ پر آج ساری دنیا میں اور خصوصاً اس ملک میں جو حالات اس وقت ہیں اور جو چوطرفہ حملے ہم پر ہو رہے ہیں، اذا لقیتم فئة کہا گیا ہے جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو، اور یہاں مقابلہ ایک جہت سے، ایک رخ سے، ایک گروہ سے نہیں، بلکہ آپ تسلیم کریں گے کہ مسلمان اس وقت کہیں ظلم و ستم کا، کہیں جنگ و جدل کا، کہیں پروپیگنڈا کا، کہیں سائیکولوجیکل وارفیئر کا، ہمہ قسم کے اس وقت آزمائشیں ہیں جو اس ملت پر وارد ہو رہے ہیں۔ اور ان حالات میں آپ کی یہاں حاضری اور آپ کی فکر مندی کا اظہار اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان اس صورتحال سے پریشان ہے، دامن گرفتہ ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے، اس کے تدارک کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی جگہ ہر مسلمان سوچتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارا یہ جذبہ اور بیدار ہو، ہمارے اندر مزید شعور پیدا ہو اور ہم قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں اور راستے کو اختیار کریں ان حالات سے نپٹنے کے لیے۔ اذا لقیتم فئة فاثبتوا، پہلی بات جو کہی جا رہی ہے، جس کی نصیحت اور جس کی ہدایت اس آیت میں مسلمانوں کو کی جا رہی ہے، وہ ثابت قدمی کی ہے، استقامت کی ہے، استقلال کی ہے، اپنے موقف پر حالات سے متاثر ہو جانا، مایوس ہو جانا، مرعوب ہو جانا، مشتعل ہو جانا، یہ مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات میں خصوصاً مسلم نوجوانوں کو ہمت و حوصلہ دینے کی، ان کے عزم کو بلند رکھنے کی، ان کو صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی، اور حالات کے مقابلے میں پسیج جانا، اختیار کرنا یا کامپرومائز کے لیے آمادہ ہو جانا، یا پھر اس طرح کے غلط ریاکشنز جس کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ہمیں ان حالات میں اپنے موقف پر ڈٹنا چاہیے، اپنے اصولوں اور اپنے تہذیب اور اپنے تشخص اور اپنے روایات، اور ہم یہاں رہیں گے، مسلمان بن کر رہیں گے، اپنی پوری شان کے ساتھ، اپنی پوری تہذیبی شناخت کے ساتھ ہم یہاں باقی رہیں گے۔
تو یہ پہلی بات ہے جو ان حالات میں مسلم نوجوانوں کو خاص طور پر اور ملت کو جس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے. باتیں بہت ہوتی ہیں گنگا جمنی تہذیب کی اور مطالبے بھی ہم سے بے شمار کیے جا رہے ہیں. تم اپنے جہاد والا کانسیپٹ چھوڑو، تم کفر کا لفظ ترک کرو، تم اپنی عقیدتیں اس ملک کے یہاں کے دیش بھکتی تم پیدا کرو، اور اس ملک کے باہر مکہ اور مدینہ سے تمہارے عقیدتیں اور وابستگیاں. بہت سی باتوں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بات ہو تو کہی جائے یہ حملے اور پھر یہ جو مختلف جہتوں سے ہم پر اور ہم کو کمزور کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں. اصل میں اس میں یہی ہماری دل جمعی کو متاثر کرنے، ہمارے قدم اکھاڑنے، ہمارے موریل کو متاثر کرنے کی اس وقت یہاں کوششیں ہو رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات میں مسلم نوجوانوں کو خاص طور پر سہارا دیا جائے، رخ دیا جائے، ان کے اندر ہمت اور خود اعتمادی اور خدا اعتمادی اور سیلف بلیف ان کے اندر پیدا کیا جائے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہمیں طویل تاریخ ہماری ہے، 1450 سال کی تاریخ ہمارے ہیں. بہت سے مد و جزر، بہت سے اتار چڑھاؤ ہم نے اس پیریڈ میں دیکھے ہیں، اور ہر مرتبہ جب مسلمانوں پر ایسے حالات آئے ہیں تو مسلمانوں نے اس کا مردانہ وار مقابلہ بھی کیا ہے، اپنے غلطیوں کی اصلاح کی ہے، اور اللہ کی مدد پر دوبارہ سرخرو ہوئے ہیں. تو یہ اس یقین اور اعتماد کو تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. چنانچہ ان حالات میں ہمیں ہمت اور حوصلے سے کام کرنا چاہیے، یقین اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. یقین محکم امر پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے. تو اپنے آپ پر جیسا کہ ہمارے مقررین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، ہماری تاریخ کے حوالوں سے سمجھایا، مسلمان اپنا ایک مشن رکھتا ہے. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ حقیقت ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. چنانچہ اہل ایمان کو ان حالات میں مایوس ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، البتہ اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ مضبوط کرنے کی، اللہ کا ذکر، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اپنے رشتے کو استوار کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی پر اعتماد کرنا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، خدا کی طاقت اور خدا کی قدرت، اور پھر یہ یہاں جو مکر یہ جال پھیلایا جا رہا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ بھی قرآن کہتا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ بھی قرآن کہتا ہے. پاسٹ کا بھی صیغہ ہے اور پریزنٹ اور فیوچر کے صیغے میں بھی بات کہی جا رہی ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کی تاریخ ہمیشہ بہت مختصر ہوتی ہے، اور جس طرح آزمائش، قانون آزمائش ایک سنت ہے، اسی طرح ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی قرآن کی ایک سنت ہے جو ہمیں قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے. چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. قرآن کتنے ہی مقامات پر یہ بات بیان کرتا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. فرعون اور موسیٰ کا قصہ بیان کیا گیا. فرعون نے ان پر جو مظالم ڈھائے تھے اور کیسے شدید آزمائشوں کا بنی اسرائیل شکار تھے. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ
युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। फ़िरौन ने अपनी कौम को तबक़ों में, गिरोहों में बांट कर रख दिया था। यही कास्ट सिस्टम जो हमारे मुल्क में है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल। और कुछ गिरोहों को उसने विक्टिमाइज़ किया था, ज़ईफ़ बना कर रख दिया था। उनके लड़कों को ज़ुबा करता था, उनके लड़कियों को ज़िंदा रहने देता था। मगर बहरहाल उसका भी तो एक वक्त मुतय्यन था। अल्लाह ताला ने ये इरादा किया कि उन लोगों को जो कमज़ोर बना कर रखे गए हैं उनको, उन पर इनाम फरमाए। वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन, उनके अंदर अइम्मा पैदा करे और उनको उन सब चीज़ों का वारिस बना दे जिस पर फ़िरौन और उसके दरबारी इसराए करते थे। वनुमक्किन लहुम फिल अर्ज़ वनुरिय फ़िरौन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। और हमने बनी इसराइल को जो कमज़ोर बना कर रखे गए थे उनको ज़मीन में इक़्तिदार बख्शा, और फ़िरौन और हामान और उसके लश्करों को वही कुछ बताया जिसका वो खौफ करते थे कि मुसलमान आगे आ रहे हैं, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इस्लाम से लोग मुतासिर हो रहे हैं। ये सब कुछ जो आज खौफ और ख़तरा आदाए इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम महसूस करते हैं, उसी की एक तारीख़ है जो आप पिछले औराक़ पलटा कर देखेंगे तो कुरान में ये सब चीज़ें हमारे सामने नज़र आएंगी। चुनाचे आज़माइश जैसी एक सुन्नत है, और आज़माइश में अल्लाह ताला के भरोसे पर उसमें साबित कदम रहना और सब्र के साथ, हिकमत के साथ उसका मुकाबला करना जैसे ज़रूरत है, उसी तरह ये जो मुकाफ़ात अमल और ज़ालिमों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की जो सुन्नत कुरान में बार बार बयान की गई है और तारीख़ में दोहराई गई है, वो भी कुछ फ़िरौन थे और नमरूद थे और आज के भी कुछ हैं। इंसान को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहज़ीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा। ये हमारे ईमान का, ये हमारे इस्तिक़ामत का, ये हमारे साबित क़दमी का इम्तिहान है। चुनांचे इन हालात में इस पर हमें भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। अम हसिबल्लज़ीना यामलून अस्सय्याति अन यस्बिक़ूना, जो लोग ये बुरे काम कर रहे हैं क्या वो समझते हैं कि अल्लाह पर बाजी ले जाएंगे? सा मा यहकुमून, बहुत गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू मुअजिज़ीना फिल अर्ज़, क्या लोग कुफ़ार ये समझते हैं कि अल्लाह ताला को आजिज़ कर देंगे? चुनांचे हमारा ईमान अल्लाह ताला पर होना चाहिए, उसी से हमें अपनी उम्मीदें वाबस्ता करना चाहिए, ईमान के तकाज़ों को मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इसी आयत में कहा गया कि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून व अतीउल्लाह व रसूलह। और फिर एक और बात, यानी अल्लाह और रसूल की इताअत, ये हमारी नाफरमानियाँ हैं, हमारी कमज़ोरियाँ हैं और हमारे गुनाह हैं, जिसका एक रुख से देखा जाए तो उसका वबाल है जो आज हम भुगत रहे हैं। चुनांचे अल्लाह और रसूल की इताअत को लाजिम पकड़ने की हिदायत इन आयत में की गई है। और फिर कहा जा रहा है कि वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, इसकी भी बड़ी ताकीद आज करने की ज़रूरत है। मुसलमान मुख्तलिफ़ जमातों में, मकातिब में, मदारिस में आज बटे हुए नज़र आते हैं, मगर हम जो भी खैर का काम अपनी जगह कर रहे हों, वहीं मिल्लत के वसीतर मुफाद को पेश नज़र रखने और उसके लिए इज्तिमाइयत को इख्तियार करने और बाहम इख्तलाफ और इंतशार और इफ्तराक़ से बचने की, तनाज़े से बचने की, इसलिए कि इसका नतीजा यही होगा कि फिर हमारे अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी और हमारी हवा उखड़ जाएगी। और ख़ुसूसन आज के माहौल में और एक जमहूरी मुल्क में माइनॉरिटीज़ को जो कुछ के जिद्दोजहद करनी है, उसमें अगर हम इत्तेहाद और एक जहती को अगर लाजिम न पकड़ें तो हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हज़रात गिरामी, मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं, दो तीन पहलू और आपके सामने रख कर बात ख़त्म करना चाहता हूँ। एक और आयत मैंने आपके सामने पेश की जिसमें उन फितरों का ज़िक्र किया गया है जो आबादियों पर मुसल्लत होते हैं,
اور جن کا شکار بس وہی لوگ نہیں ہوتے جو اس فتنے کو برپا کرنے والے ہوتے ہوں یا اس گناہ کے کرنے والے ہوتے ہوں، بلکہ پوری آبادی پر اس کا وبال پھیلتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں فیسزم اسی طرح کا ایک فتنہ ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں اپنے اقتدار کے نشے میں اس ملک کو ایک ایسے انجام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں جس کے اثرات ہولناک ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم غیر مسلم یہاں کے ہر شہری کو اس فتنے سے باخبر کیا جائے اور ایک اینٹی فیسسٹ کیمپین ہم یہاں چلائیں، ایک موومنٹ چلائیں جو فسطائیت کی مخالفت اور فسطائیت کو کمزور کرنے اور پھر اس کو پھیرانے کا باعث بن سکے۔ اس کے لیے برادران وطن سے یہاں ہمارے وسیع پیمانے پر روابط کا استوار کرنا، ویسے بھی ہم دائی قوم ہیں، ہماری پہچان دائی اللہ کی ہے، ان روابط کا استوار کرنا، اچھے تعلقات کا بڑھانا، اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرنا، اسلام کی عملی تصویر ان کے سامنے پیش کرنا اور اللہ و رسول کی جو حیات بخش اور انسانیت نواز تعلیمات ہیں اس سے ان کو روشناس کرانا، یہ بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ان امیڈیٹ آبجیکٹیوز کے لیے ہم سب مل کر جد و جہد کریں گے تو انشاءاللہ اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے درمیان اتحاد کا، اپنے مسائل کے حل کرنے کے سلسلے میں مشترکہ جد و جہد کا، ہمارے تہذیب کو لازم پکڑنے کا، ہماری تہذیب بھی خود اختیاری کا جد و جہد ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک فیڈرل ملک ہے، پلورل ملک ہے، انکلوسیو ملک ہے اور یہاں کا کانسٹیٹیوشن بھی ان بہت سارے چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، چنانچہ اپنے رائٹس کو اسرٹ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے۔ اور آخری بات اس موقع پر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری اصل طاقت اسلام ہے، ہماری اصل قوت اور ہمارے لیے راستہ اگر کھلتا ہے، اگر کوئی چیز گیم چینجر ہے تو وہ اسلام کی اس طاقت اور قوت کو خود سمجھنا، برتنا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہم ایک نظریاتی قوم ہیں اور اسلام انسان کے مسائل کا بہترین حل ہے۔ آج اسلام و فوبیا کا ماحول اسی لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ دشمن جانتا ہے کہ اسلام کی اس قوت سے دنیا مسحور ہوگی، لوگ متاثر ہوں گے۔ چنانچہ ہمیں اسلام کی اس قوت کو برتنا ہے اور حالات سے متاثر ہوئے بغیر اور حالات سے مایوس ہوئے بغیر ہمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اور وَاصْبِرُوا قرآن کہہ رہا ہے، ایک صبر آزما جد و جہد کے لیے، ایک لمبی جد و جہد کے لیے ہم بہت کوئک فکسز کے، بینڈ ایڈز کے، شارٹ کٹس کے بہت عادی ہیں، حالانکہ تقاضا اور حالات یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک لمبی جد و جہد کے لیے تیار ہوں، صبر آزما جد و جہد کے لیے تیار ہوں۔ صبر ہی ہمارا راستہ ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آئیے اس موقع پر ہم اس وقت جو پیغام اس پروگرام کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ زبردست قوت کا مالک ہے اور آن کے آن میں حالات کو بدل سکتا ہے، چنانچہ ہم اپنے فرض کو نبھانے کی فکر کریں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے حالات کو بہتر بنائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ہمت اور عزم کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً احسن جزا امیر حلقہ جناب ڈاکٹر سعد بیلگامی صاحب۔ اس سے پہلے کہ کلمات تشکر پیش کیے جائیں، پہلا اعلان انشاءاللہ آج رات بعد آپ کا